اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے ہی رمضان المبارک پورے کا پورا روزے کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ ہمیں اے اللہ وہاں تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان کے فضائل کو بھی حاصل کر سکیں۔ شعبان مقدس ترین مہینہ ہے، شعبان المکرم محترم مہینہ ہے۔ شعبان روزوں کے ابتدائی اور یہ تمہید کا مہینہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان سے پہلے آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور یہ نفلی روزے ہوا کرتے ہیں، تو واجب نہیں ہے۔ ایک تو آدمی کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے کی مشق ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شعبان شب برات کا مہینہ ہے۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا۔ اس آنے والی عنقریب 15 شعبان کو شب برات کو اللہ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت شعبان کی اس 15 شعبان کو فرشتوں کے حوالے ڈیوٹیاں، جو سال کا بجٹ ہوتا ہے وہ اللہ فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ بہت سارے لوگ شب برات میں چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور اجتماعی نفل ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح پٹاخے بجاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی رات نہیں کہ اس میں ہم اپنے طور طریقے کے مطابق رسم و رواج کریں، بلکہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا۔ نفلی عبادت کی کوئی اجتماعی شکل نہیں ہے۔ مثلا اگر 2 نفل اشراق کے پڑھنے ہیں، اگر نفل کی نماز ہوتی تو ان 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے، لیکن جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جماعت کی اجازت ہوتی تو جیسے کچھ لوگ اجتماعی عبادت کی پابندی کرتے ہیں شب برات میں، تو پھر وہ اشراق کے نوافل کو اجتماعی حیثیت کیوں نہیں دیتے؟ ایسے ہی یہ بھی ایک رسم بد ہے۔ رسم ایک طریقہ ہے، لیکن جب اس رسم کو دین سمجھنے لگ جائیں تو وہ رسم صرف رسم نہیں رہتی بلکہ وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اس لیے نفلی عبادت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کامل دین لے کر نہیں آئے، مکمل دین لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ کوئی کسی معاملے میں چھوٹ ہو گئی تھی اور ہم اس کو نعوذ باللہ پورا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز سنت ہے۔ اگر ایک چیز میں اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس رات کو جاگیں، عبادت کریں،
لیکن اجتماعی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنے طور پر نوافل ادا کرے، ہر ایک اپنے طور پر تلاوت کرے۔ جس نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح پڑھے، روزہ رکھنا ہے 15 شعبان کا روزہ رکھے۔ اگر قبرستان جانا ہے تو اجتماعی شکل میں نہیں بلکہ انفرادی حیثیت سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو انفرادی حیثیت سے جائے، اجتماعی شکل میں جانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو خود آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ سیدہ طیبہ سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے تبدیل فرمائے، جو آپ رات کے وقت کپڑے پہنا کرتے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کپڑے پہن لیتے ہیں۔ کپڑے اتارنے کے بعد میں دیکھ رہی ہوں یہ منظر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا، میں نے سوچا وہی جو عورتوں کے ذہن میں بات آتی ہے، میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے پیارے نبی کہیں کسی اور بیویوں میں سے کسی اور کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ میں فوراً اٹھی اور میں غصے میں تھی اور میں چل پڑی، اللہ کے نبی کے قدم مبارک کدھر جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے گھر میں ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دوڑتی ہوئی، جو ہی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا میں دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں داخل ہو گئی۔ میرا سانس پھولا ہوا، میں ہانپ رہی تھی۔ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، آپ کیا بھاگ کر آئی ہو؟ آئے اللہ کے نبی ہاں میں بھاگ کر آئی ہوں۔ آپ آئے، کپڑے آپ نے اتارے پھر پہن لیے۔ میرے دل میں خیال آیا کہیں آپ کسی اور زوجہ کے گھر میں نہ چلے گئے ہو، اس لیے میں اس فکر سے آپ کے پیچھے چلی گئی۔ لیکن آپ تو قبرستان سے تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا عائشہ آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور بے شمار برس رہی ہے۔ میں جنت البقیع چلا گیا اور وہاں جا کر میں مسلمانوں کے لیے جو قبرستان میں تھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گیا تھا، جو شہید ہو چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان کے لیے مغفرت کی اللہ سے درخواست کر رہا تھا۔ اے الہ العالمین، جو تیرے پاس دنیا میں لوگ پہنچ چکے ہیں، آخرت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اے رب العالمین ان لوگوں کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس وقت میں بے شمار رسمیں بنا رکھی ہیں۔ بعض لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ نے حلوہ کھایا۔ کچھ لوگ اس رات میں اس دن میں حلوے بنا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یاد لوگوں یاد رکھو اللہ کے پاک نبی کے دندان مبارک اس مہینے میں شہید نہیں ہوئے، اللہ کے پیارے نبی کے دندان مبارک شوال کے مہینے میں شہید ہوئے۔ حلوہ کھائیں لیکن اللہ کے رسول پر کوئی الزام نہ دیں۔ حلوہ کھائیں، حلال ہے کھائیں، لیکن اللہ کے رسول پر الزام نہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ آگے ایجاد نہیں کیا۔ پھر اگر چلو حلوہ کھانا ہے پھر پہلے دانت توڑوائیں۔ حلوے کی سنت یاد رہتی ہے، پھر دانتوں کی سنت کیوں نہیں یاد رہتی؟ دانت توڑوا کے اللہ کے نبی نے چلو کوئی حلوہ کھایا بھی ہوگا تو وہ دانت توڑوا کے کھایا، تو بغیر دانت توڑوائے کے حلوے کھانے کی سنت یاد رہتی ہے، جہاں سے خون نکلتا ہے وہ سنت کیوں یاد نہیں رہتی؟ اور اسی طرح بعض لوگوں نے یہ اعتقاد بنا رکھا ہے کہ اس مہینے میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ حلوہ پکایا جاتا ہے۔
حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی شوال کے مہینے میں ہے، شعبان کے مہینے میں نہیں۔ تو اگر ایصال ثواب کی وہی تاریخ مقرر نہیں ہے، اگر کسی کو ثواب پہنچانا ہے پورا سال پڑا ہے، پورے سال میں جب چاہیں جہاں سے بیٹھ کر چاہیں، پہنچانا کس نے ہے؟ بولیے جی، پہنچانا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ جب پہنچانا اللہ نے ہے تو اللہ کسی وقت کا پابند ہے؟ نماز کے اوقات کی وہ تو پابندی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کی کوئی شکل، اس کی کوئی صورت، اس کی کوئی حایت یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایصال ثواب کا کوئی وقت مقرر ہو، کوئی جگہ مقرر ہو۔ جہاں سے آپ چاہیں، جس وقت چاہیں آپ ایصال ثواب کریں، اللہ وہ ایصال ثواب جو آپ ثواب پہنچانا چاہیں گے، آپ کے دنیا سے جانے والے مسلمان بھائیوں کو وہ ثواب ہر وقت پہنچتا ہے، اور وہ ہر وقت محتاج رہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے لیے ایصال ثواب کرے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگے، آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ اللہ کے پیارے نبی آگے تو جہاں کے پاس آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ کملی والے نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو ایک دروازہ جنت کا کھلا ہوا، جہاں پر فرشتہ کھڑا ہے، اور اللہ اس فرشتے کو فرما رہے ہیں میرے فرشتے گوار ہو، میرے فرشتے گوار ہو، آج جو بندہ ذکر کر رہا ہے اس کو خوشخبری دے دو کہ میں نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ دوسرا اللہ کے پاک نبی نے دیکھا دوسرا دروازہ بھی جنت کا کھلا ہوا۔ آپ نے فرمایا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اپنی امت کے ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو دنیا میں تلاوت کر رہا ہے، اور تلاوت کرتا ہوا وہ اللہ کے سامنے کلام کر رہا ہے، رب العالمین کے پیغمبر دروازہ کھول رکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تیسرا دروازہ دیکھا، اس پر بھی ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لیا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ پھر پانچویں دروازے کو دیکھا، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں وہ دروازہ بھی کھلا ہوا، اور فرشتے کو اللہ فرما رہے ہیں فرشتے میرے نبی کو خوشخبری دے دو جنت کا یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کر رکھا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، میں نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہوا ہے کوئی اس جنت میں داخل ہونے والا؟ تو یہ اللہ کے نبی کو 8 دروازے دکھائے گئے، 8 دروازے حضور علیہ السلام نے وہ سب دروازے دیکھے اور آپ کو دکھائے گئے، آپ کو بتایا گیا کہ میرے نبی ہر دروازہ آپ کی امت کے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کوئی ذکر کر رہا ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کوئی نفلی عبادت کر رہا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ سے مانگے۔ میرے محبوب آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں فرشتہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں زمین میں چکر لگاؤ، میں آسمان دنیا پر آ چکا ہوں اور اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو چکا ہوں، میرے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ دو هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اللہ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔
اللہ اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ سے معافی مانگے، وہ ہے کوئی رزق مانگنے والا اللہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے کوئی سائل سوال کرنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مشکل میں پڑا ہوا اللہ سے اپنی مشکلوں کو ہٹوا لے، ہے کوئی بیٹے مانگنے والا، ہے کوئی بیٹیاں مانگنے والا، ہے کوئی فقیر محتاج اور وہ اپنی خالی جھولی لے کر آئے اور اللہ سے سوال کرے، الہ العالمین میں یہ خالی جھولی لے کر تیرے دربار میں آیا ہوں، اے الہ العالمین اس خالی جھولی کو بھرنا سوائے تیرے کوئی اور بھر نہیں سکتا، اے رب العالمین خالی جھولی لے کر تیرے دربار میں آنا میرا کام ہے اور اس خالی جھولی کو بھر دینا اس خالق کے کائنات کا کام ہے۔ تو جو رب کے دروازے پر جائے گا تو وہ رب اس کو اپنے دروازے سے کیسے خالی بھیج سکتا ہے؟ اور پھر اس رات میں جو شب برات ہوتی ہے، اس شب برات میں اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں کی، کروڑوں انسانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے لوگوں اس رات میں اللہ سے بخشش مانگو، اس رات میں اللہ سے مغفرت مانگو۔ اس رات میں بہت سارے لوگ چراغاں میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی جلوسوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی خوشیوں میں آ کر حلوے بانٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے لیے میرا انتخاب کفن والوں میں لکھا جا چکا ہے، میرا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے، میرا نام قبرستان والوں کی لسٹوں میں لکھا جا چکا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے خوشیاں منا کر کہ میں کیا حلوے تقسیم کر کے اللہ کو راضی کر لوں گا۔ نہ میرے دوستو، اگر حلوہ تقسیم کر کے راضی کرنا ہوتا، جنت ملنی ہوتی، تو اللہ کے پیارے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اس رات میں لوگوں کے لیے مغفرت مانگنے کی، اپنی امت کے لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے کی، اپنے گھر سے جانے کی اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی، قبرستان میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پیارے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے تم درخواست کرو، اس رات میں اللہ بے بہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بلکہ آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ اللہ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں، ان کے جسموں پر جو بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کتنی؟ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، کیونکہ عرب میں سب سے زیادہ انہی کی بکریاں ہوتی تھی اور ان بکریوں کے جسموں پر لاکھوں بال ہوتے، ایک ایک بکری کے جسم پر کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں اس رات میں میری رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے اور جوش میں ہوتی ہے کہ کوئی مانگے تو صحیح، اللہ دینے والا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ جو اس رات میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ میرے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کچھ لوگ، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ اس رات میں جہاں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی بخشش ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ ان میں ایک آدمی وہ ہے جسے مشرک کہا جاتا ہے۔ کون ہے؟ مشرک۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ہر قسم کا گناہ معاف کر دوں گا، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والے کے گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں کتنے لوگ، یہ چیت کا مہینہ، اس مہینے میں کتنے لوگ ہیں جو درباروں پر جا کر ان سے منت منوتیاں مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کے نیک ولیوں کو مانتے ہیں، قبر میں جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ان کو مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا ماننے لگ جائیں۔ وہ تو خود محتاج ہیں، میری اور آپ کی محتاجی کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے وہ بزرگ جو پیر، وہ اللہ
اللہ کا ولی جس کے دربار پر آپ اور میں جائیں اور وہ خود اتنا محتاج کہ اگر اس کے دربار پر مکھی بیٹھ جائے وہ مکھی نہیں ہٹا سکتا، اس کے دربار پر جو چیز تم ڈال کر آتے ہو کیا وہ بزرگ اس میں سے کوئی چیز کھا سکتا ہے؟ کیا وہ بزرگ جو دربار میں اور اس قبر میں پہنچا ہوا ہے ذرا کسی پر ہٹ بازی کی بات نہیں، بڑے اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو قبرستان میں جاؤ، اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنی موت کو یاد کرو، قبر کی زندگی کو یاد کرو۔ کوئی منع نہیں ہے اس رات میں آپ جائیں، اکیلے جائیں، اجتماعی شکل میں نہ جائیں، اگر سنت پر عمل کرنا اکیلے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اپنے پیارے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اجتماعی صورت بنا کر انہی چیزوں کو ثواب کا ذریعہ سمجھ لیں۔ کیا سنت کی مخالفت کر کے ہم ثواب لینا چاہتے ہیں؟ کیا بدعت قائم کر کے ہم ثواب لینا چاہتے ہیں؟ اپنا طریقہ ایجاد کر کے ثواب لینا چاہتے ہیں؟ اگر یہ ثواب یوں ملتا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنا طریقہ ایجاد فرما لیتے، تابعین اپنا طریقہ ایجاد کر لیتے، تبع تابعین اپنا طریقہ ایجاد کر لیتے، لیکن نہ میرے دوستو بتانا چاہتا ہے رب العالمین جس بزرگ کے دربار پر تو جا کر کھڑا ہے تو اس کو دربار سمجھ رہا ہے، وہ ایک قبر والا ہے اور وہ ایک محتاج ہے، کفن پہننے میں محتاج تھا، اس کو کفن پہنایا گیا، وہ اپنے آپ جنازہ گاہ تک بھی چل کر نہیں جا سکتا